اور نرمی ملاحظہ فرمائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب ایمان صحابی، والدہ ان کی ابھی اسلام قبول نہیں کیا، سخت مزاج. ایک مرتبہ ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سامنے، حضرت ابو ہریرہ کے سامنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی. اب والدہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس کی بات برداشت بھی نہیں کر سکتے، تو رونے لگ گئے اور روتے روتے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا، میری والدہ نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، بتائیے میں کیا کروں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا، بلکہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان عطا فرما دے اور اس کا مسئلہ حل کر دے. تو اسی طرح جب یہ واپس گئے دیکھا تو والدہ غسل فرما رہی ہیں، نئے کپڑے پہن کے آ رہی ہیں اور بیٹے سے کہتی ہیں بیٹے اللہ نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا ہے، مجھے کلمہ پڑھا دو، اسلام میں داخل کر دو. خدی خان یہ جو ہوتے ہیں نا تو اونٹ کو لے کے جاتے ہیں، تو ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ اونٹ کو سفر کراتے ہیں تو یہ گاتے ہیں اور ان کی آواز میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ اونٹ جوش میں آ کے تیزی سے چلتا ہے. تو ایک خدی خان کی آواز اتنی اچھی تھی کہ اونٹوں کی رفتار بے تحاشا تیز ہو گئی. تو آپ نے خوبصورت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا رفقا بالقواری. خدی خان سے کہا کہ میاں یہ اونٹوں پہ خواتین ہیں، آپ گینے ہیں، شیشے ہیں، نرمی اختیار کرو، ان کی ہڈیاں نہ توڑو، رفتار نرم رکھو اور اپنی آواز کو بھی پست کر دو. تمہاری آواز سے اونٹ جوش میں آ رہے ہیں اور ان کی رفتار تیز ہو رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مصعب بن عمیر، یہ مکے کے شہزادے تھے، ریشمی لباس پہنتے تھے، قیمتی ترین خوشبو لگاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے ان کو بغیر دیکھے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ مصعب اس گلی سے گزرا ہے. ان کی سادگی اور حضور کی رقت دیکھیے کہ مصعب نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے والد نے ان کو تو پوری جائیداد سے عاق کر دیا، محروم کر دیا، اور یہ بالکل خالی ہاتھ مدینہ حضور کی مدینہ منورہ تشریف لے گئے. حضور نے ان کو تبلیغ کے لیے بھیج دیا. تو ایک مرتبہ حضور نے دیکھا کہ مصعب کے کپڑوں پہ پیوند ہی پیوند ہے. تو مصعب کی اس حالت کو دیکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے کہ دیکھو اسلام کے لیے اس شخص نے کیا کچھ کر دیا. سعد بن عبادہ حضور کے ایک صحابی، انصار کے سردار، بیمار پڑ گئے. حضور ان کی عیادت کو گئے. اب مزاج دیکھیں، اور ان کی عیادت کی، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کو پیار کیا، ان کو دعا دی اور رونے لگ گئے. اور اتنا روئے کہ ساتھ جتنے صحابہ تھے پوری مجلس سب لوگ رونے لگ گئے. عزیزان گرامی، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام کا ایک مزاج ہے، مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا ایک مزاج ہے، اس میں رقت ہے، نرمی ہے، گداز ہے. ایک حبشی مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتا تھا، بیچارہ فوت ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد اس کی خیریت پوچھی کہ بھائی وہ فلان نظر نہیں آ رہا. لوگوں کو یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا. آپ نے کہا تم نے اس کی قدر کو نہیں پہچانا، تم نے اس کے مرنے کی مجھے اطلاع نہیں کی، تم نے اس کی تحقیر کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعزیت کو تشریف لے گئے، اس کی قبر پہ تشریف لے گئے. آپ نے نئے سرے سے اس کا جنازہ پڑھا. عزیزان گرامی، یہ مزاج نبوت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتیں سخت ناپسند تھی.
ایک بحث مباحثہ کرنا، مناظرہ بازی. وہ جو اکبر آبادی کہتا ہے نا کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں. یہ مزاج خواہ مخواہ کی بحث میں نکتہ نمازی کرنا حضور کو پسند نہیں تھا. دوسری بات، ضرورت سے زیادہ گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ بھی حضور کو پسند نہیں تھا. تیسری چیز، ہر وہ کام اور ہر وہ بات جو مطلب کی نہ ہو، فائدے کی نہ ہو، جو پروگرام میں شامل نہ ہو، اس میں خواہ مخواہ میں پڑ جانا، بے فائدہ کام میں پڑ جانا، جس کو لا یعنی کہتے ہیں، یہ حضور کو پسند نہیں تھا اپنی ذات کے لیے. دوسروں کے لیے حضور کو 3 کام سخت ناپسند تھے. ایک، تجسس. کسی کا معاملہ ہے، کوئی ٹیلی فون کہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کس کو کر رہا ہے، کسی کا خط آ رہا ہے تو ذرا دیکھ رہے ہیں، اور نہیں تو ایڈریس ہی پڑھ رہے ہیں کہ کس کی طرف سے آیا ہے. کچھ دیکھ سکتے ہیں کھول کے خط پڑھ. تجسس، دوسروں کے معاملے میں خواہ مخواہ جاسوسی کر، حضور کو پسند نہیں. پھر یہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑنا، ڈھونڈنا کہ اس میں کوئی عیب، حضور کو پسند نہیں. اس کو عیب گیری کہتے ہیں، عیب جوئی، ناپسند. اور تیسرے، کسی کو برا کہنا، کسی کے عیب کو کہیں بھی بیان کرنا، اس کی موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں. یہ تینوں باتیں، تجسس، عیب جوئی اور عیب کا بیان کرنا، کسی کو برا، یہ تینوں باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھی. ہاں ایک چیز اور بھی بہت سخت ناپسند، تعریف سننا، کہ کوئی مدح کرے، تعریف کرے، سنے، آپ کو تعریف سن. بلکہ فرماتے تھے کہ جو شخص کسی کی تعریف کرے اس کے تو منہ میں مٹی ڈال دینی چاہیے. ایک شخص نے کسی کی تعریف کر دی، فرمایا کہ اگر اس نے سن لیا تمہاری تعریف کو جو تم نے اس کے لیے کی ہے تو گویا تم نے اس کو قتل کر دیا. اس سے انسان کی شخصیت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عجب و خود پسندی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی آگے چلنے کا راستہ بند ہوتا ہے. اس لیے حضور نے تعریف کرنا بھی، تعریف سننا بھی ناپسند فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج یہ تھا کہ آپ جو کام بھی کرتے تھے، ایک مرتبہ شروع کر لیا تو پھر اس کو ہمیشہ جاری رکھتے تھے. حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے بارے میں، وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَ. ایک کام کو جب شروع کرتے تھے تو پھر مستقل وہ کرتے چلے جاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بحیثیت انسان کے انتہا درجے کی سادگی اور بے تکلفی تھی. حضرت سعد بن عبادہ کی سے ملنے گئے، واپس تشریف لائے تو ان کا بیٹا ساتھ چل پڑا کہ حضور کو گھر تک چھوڑ کے آئے. آپ نے بچے سے بیٹے سوار ہو جاؤ، تو ادب کا تقاضا نہیں، ساتھ سوار تو نہیں ہوں گا، ساتھ ساتھ ہوں گے، پھر واپس چلے جاؤ. 2 چیزوں میں سے ایک، یا تو میرے ساتھ سوار ہو جاؤ یا واپس چلے جاؤ. حضور کے ساتھ بیٹھنا اس نے خلاف ادب سمجھا، آپ نے اس کو واپس کر دیا. مزاج میں ایک بے تکلفی ہے، ایک سادگی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں، کان یخدم نفسہ، اپنے کام خود کیا کرتے تھے. اور مزاج میں اتنی سادگی کہ مسجد میں آئے ہیں تو ضروری نہیں ہر مرتبہ بار بار جوتا پہنے، ننگے پاؤں بھی چل کے گھر چلے جاتے تھے، واپس آ جاتے تھے. اور پھر مزاج میں یہ سادگی کہ بکریوں کا دودھ جانوروں کا خود دھو لیتے تھے، اپنے کپڑے پہ خود پابند لگا لیتے، اپنے گھر میں خود جھاڑو دے کے صفائی کر لیتے، اور کوئی اس میں تکلف محسوس نہیں کرتے تھے. لباس انتہائی سادہ، بھیڑ کے بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتے. واقعہ ایلا جب موقع آئے گا تو میں عرض کروں گا، ایک بہت بڑا واقعہ ہے حضور کی زندگی میں.
اس واقعے کے دوران حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ملنے کے لیے. تو جو گھر کا نقشہ وہ بیان کرتے ہیں وہ بہت دل گداز ہے. وہ کہتے ہیں میں اچانک حضور کے کمرے میں جو داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے جو ننگی ہے, کوئی اس پہ بچھا ہوا نہیں. ایک تکیہ ہے جس میں خرمے کی چھال ہے. ایک طرف ایک برتن میں مٹھی بھر ایسی جو رکھے ہوئے ہیں, اور ایک جانور کی کھال ہے جو کہ جائے نماز کا کام دیتی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک تہبند باندھا ہوا ہے, اور آپ کا جسم گلا سب ننگا ہے. اور آپ چارپائی سے اٹھ کے بیٹھے ہیں تو آپ کے جسم پہ چارپائی کے بان کے نشان پڑے ہوئے ہیں. پورا جسم جو ہے اس پہ وہ چارپائی جیسے کھجور کے اور بان کے جو نشان ہوتے ہیں وہ جسم پہ اتر. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ حضور کے یہ گھر اور حضور کی یہ حالت دیکھ کے مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں رونے لگ گیا. اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما روا ہیں. ہم نے دنیا میں اور فرما روا بھی دیکھے ہیں, روم میں, ایران میں, وہ تو اس ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں جس کا کوئی حد حساب نہیں ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا عمر تم بھی یہ سوچنے لگ گئے, تم کن باتوں میں پڑ گئے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ ہم سب کچھ اپنا یہیں کا یہیں کھا پی لیں, یہیں کہ یہیں سب کچھ انجوائے کر لیں؟ نہیں, ہمیں آخرت کے لیے بہت کچھ بچانا ہے. عزیزان گرامی, اس موضوع کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.